سال 2017 میں دنیا بھر میں ہونے والی اموات کی 1.4% کی وجہ خودکشی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 40 سیکنڈ میں کوئی ایک شخص دنیا میں اپنے ہاتھوں اپنی ہی جان لے لیتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا میں ہر سال تقریباً 8 لاکھ افراد خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ نئی صدی کے آغاز سے امریکہ میں بھی خودکشی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں 48,000 سے زائد لوگوں نے اپنے ہاتھوں اپنی جان لی۔ گزشتہ صدی کی آخری 2 دہائیوں میں خودکشی کے واقعات میں بہت کمی آئی تھی، لیکن اس وقت امریکہ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ سب سے زیادہ تعداد ہے۔ 2017 میں 14 لاکھ افراد نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ امریکہ میں خودکشیوں کو روکنے کے لیے کئی ادارے کام کر رہے ہیں۔ مختلف ہیلپ لائنز اس حوالے سے کام کرتی ہیں۔ یہ ادارے کیسے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں؟ فائزہ بخاری نے اس پر تحقیق کی اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں۔ تو فائزہ، کس طرح سے یہ پورا سلسلہ چلتا ہے؟ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے، کوئی سسپیشن ہے آپ کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، تو وہ کس کو اور کیسے کہاں رپورٹ کر سکتا ہے؟ جی ہاں سر، یہاں امریکہ میں خودکشی سے بچاؤ کے لیے بہت سی خصوصی مفت فون لائنز کی سہولت موجود ہے، لیکن ان میں سے ایک بہت اہم اور بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ نیشنل سوسائڈ پریونشن لائف لائن، جسے NSPL بھی کہا جاتا ہے، یہ موجود ہے۔ اس لائن کی ان فون لائنز کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ مفت ہیں اور یہ 365 دن کام کرتی ہیں۔ آپ ویکنڈ پہ کال کریں، آپ آدھی رات کو کال کریں، سرکاری چھٹی ہے آپ کال کریں، آپ کو وہ مل جاتی ہے۔ اور یہاں پر آپ کو ایک طرح سے مؤثر طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ اپنا یہ ارادہ جو آپ نے بنایا ہے خودکشی کا، اس کو ترک کر دیں۔ اب اس میں ماہرین سے بات کر رہے بالکل ماہرین ہوتے ہیں، لیکن اس میں والنٹیئرز یعنی رضاکار بھی ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ امریکہ بھر میں ان کے تقریباً 161 سینٹرز ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ 2 امپورٹنٹ باتیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ مؤثر کمیونیکیشن، کیونکہ آپ ایک اجنبی سے بات کر رہے ہیں اور آپ نے ان کو قائل کرنا ہے، آپ نے کبھی ان سے ملے نہیں، ان کی لائف کے بارے میں نہیں جانتے۔ اور دوسرا، چونکہ خودکشی کا ایک لنک ڈپریشن سے بھی ہے، ذہنی بیماریوں سے بھی ہے، تو وہ اسٹگما اٹیچڈ ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں بات کرنے سے۔ تو آپ کی مؤثر کمیونیکیشن ایک تو امپورٹنٹ ہے، اور دوسری یہ وقت کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے اس میں کہ آپ کتنی جلدی آنسر کریں اسے۔ اور ان کے اعداد و شمار جو ہیں NSPL، ان کے اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ 97% 97% کالز کو یہ 75 سیکنڈ یا اس سے بھی کم میں آنسر کرتے ہیں۔ لیکن اس میں فائزہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، امریکہ میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، بہت بڑے زیادہ تعداد ہے جو انگریزی نہیں بولتے لوگ، ہسپینک ہیں یا اور بھی کچھ ایسے ہیں جن کو نہ بولنی آتی ہے انگریزی، نہ پڑھنی آتی ہے۔ تو وہ یہ سب لینگویجز میں اویلیبل ہے کیا؟ بہت اچھا سوال، بہت ریلیونٹ آپ نے سوال کیا ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ اسپینش تو یہاں پر ایک دوسری سرکاری لینگویج کی اس کو حیثیت ایک طرح سے حاصل ہے، وہ تو موجود ہی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انگریزی نہ بولتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ تو ایسے افراد کے لیے اس میں لینگویج ٹرانسلیشن کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ جیسے ہی اس نمبر پر کال کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ پوچھتے ہیں آپ کس ایریا میں ہیں، آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں اس آپ کا جو علاقائی کرائسس سینٹر ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو ٹرانسلیٹرز کی ضرورت ہے تو 150 لینگویج سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو۔ تو اس میں اگر ان ماہرین سے آپ کی بات ہوتی ہے تو اس کے بعد اگلا ایکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا پولیس کو کال کرتے ہیں؟ وہ کس طرح سے ماہرین آگے ایکٹ کرتے ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ آگے لے کے جانا چاہیے یا آگے رپورٹ کرنا چاہیے؟ اچھا، یہ بہت دلچسپ سوال ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس طرح کی فون لائنز پہ کال کرتے ہی نہیں، کیونکہ ان کو یہ خوف ہے کہ ان کی ساری انفارمیشن جو ہے صیغہ راز میں نہیں رکھی جاتی اور وہ فوراً پولیس کو اطلاع کریں گے، پولیس ان کو آ کر جو ہے گرفتار کر لے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ان ماہرین کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ خود سے ڈیل کریں، ان کو قائل کریں کہ وہ خودکشی کی طرف مائل نہ ہوں، اپنا ارادہ ترک کر دیں۔ لیکن بہت سی سچویشنز ایسی ہو جاتی ہیں کہ جہاں پر آپ کو فوری ایکشن کی ضرورت ہے، جہاں آپ کو لگے کہ کسی کی جان خطرے میں ہے، تو اس صورتحال میں یہ ماہرین جو بات کرتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی پھر پولیس کو فوری اطلاع دی جاتی ہے، لیکن اس میں نیت یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی کی جان جو ہے وہ بچانا چاہتے ہیں۔